یہ شب انتہائی عظیم الشان شب ہے، شب نیمہ شعبان۔ بعض روایات میں معصومین علیہم السلام سے یہ روایت ہے کہ جو شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور ان کی شخصیت کے تعلق سے شب قدر کی ہے، وہی شان ایک مومن کی زندگی میں، ایک مومن کی شخصیت کے تعلق سے شب نیمہ شعبان کی ہے۔ گویا شب نیمہ شعبان ایک مومن کے حق میں شب قدر ہے اور شب قدر سے کمتر نہیں ہے۔ اس شب کو بہت غنیمت سمجھیں۔ حضرت آیت اللہ عارف بزرگوار شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، ظاہر ہے یہ عرفاء علماء مختلف اوقات میں، مختلف کیفیتوں میں اور مختلف مخاطبین کو مختلف جوابات دیتے ہیں، اور ہر جواب اپنی جگہ درست اور مکمل ہوتا ہے۔ خود احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کلمات معصومین علیہم السلام میں یہی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ کبھی ایک ہی سوال ہوتا ہے، سائل مختلف ہوتے ہیں، تو امام کا یا معصوم کا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب مختلف ہوتا ہے، لیکن ان تمام جوابات میں تضاد نہیں ہوتا ہے، تناقض نہیں ہوتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ نہ تضاد ہے نہ تناقض۔ اگر ہر جواب کو تحلیل کریں، تجزیہ کریں، وسیع پیمانے پر گہرائی میں اتریں، تفقہ سے کام لیں، تو تضاد و تناقض نہیں ہے اللہ کے کلام میں یا اللہ والوں کے کلام میں۔ تو انہوں نے آیت اللہ بہجت نے ایک موقع پر فرمایا، کسی نے پوچھا کہ اس آخری زمانے میں ہم کیا کریں؟ کہ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ دشمنان خدا اور دشمنان رسول اور دشمنان اہل بیت رسول سے براءت کریں۔ پروردگار میں بری ہوں، پروردگار میں بری ہوں، ان سے اپنی براءت کا اعلان کریں۔ گویا جو زیارت عاشوراء میں 100 مرتبہ سلام و 100 مرتبہ لعن ہے، اس کی حکمت یہی ہے، جو بھی درجہ کمال انسانیت پر فائز ہونا چاہتا ہے، اسے غیر انسانی اقدار کی نفی اور غیر انسانی اقدار رکھنے والوں کی نفی کرنی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا بھی اثبات کیا جائے اور انسانی اقدار کا بھی علم بردار ہو۔ تو بہرحال یہ شب برات جو مشہور ہے عوام کی زبان پر، یا شب براءت، پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو دنیا کے ہر عار سے اور آخرت کی نار سے براءت، پروانے براءت عطا فرمائے آج کی شب۔ اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ والوں سے محبت کریں، اللہ کے اور اللہ والوں کے دشمنوں سے براءت و بیزاری کریں۔ تو اس شب کو غنیمت جانیں، اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں، انسانی قدروں کو پروان چڑھائیں۔ اور اس شب کی جو سب سے بڑی خصوصیت اور اہمیت تاریخ اسلامی، ثقافت اسلامیہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شب میلاد نور ہے، شب ولادت صاحب العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ ہاں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی بہت سی روایتوں میں یہ بات کہی گئی ہے، اور اس لیے جو لوگ ائمہ اہل بیت سے وابستہ ہیں انہیں یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بھی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اپنے سلاسل و طرق سے، اپنے روات سے، اپنے راویوں سے، صحابہ سے نقل کرتے آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا۔ حضور کی پیشین گوئیوں میں سے، بلکہ حضور کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کی ذریت طیبہ سے، آپ کی نسل مبارک سے، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل طیبہ سے ایک مہدی اس دنیا پر حکومت نہ کرے۔ مہدی آل محمد، مہدی آخر الزمان، مہدی امت مسلمہ،
قائم بامر اللہ۔ یہ جو ایک اجمالی تصور ہے، تصور نہیں ہے، حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اس حقیقت پر، اجمالاً اس حقیقت پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، لفظوں کو بت نہ بنائیں، جو چیزیں مشترک ہیں ان مشترکات پر اتفاق و اتحاد پیدا کریں، لفظوں کو بت نہ بنائیں۔ اور اس سلسلے میں ایک نہایت مشہور حدیث جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، وہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں غالباً جو اس کا عدد مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے وہ 3265 نمبر ہے حدیث کا، جس میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، لیکن یہی روایت دوسرے مصادر میں دوسرے سلاسل و طرق سے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ سے بھی ہے۔ بہرحال حدیث کا متن یہ ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب فرما کر، اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ ظاہر ہے کہ جب ترجمہ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے حضرات تھے، مراد وہ خود شخصیتیں نہیں تھیں، اشخاص نہیں تھے، بلکہ امت مسلمہ مراد تھی۔ فرمایا کیف انتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فرزند مریم سلام اللہ علیہ وعلیہ السلام، حضرت مریم کا بیٹا نازل ہوگا، عیسیٰ نازل ہوں گے، اور امامت کرنے والا شخص تمہارے درمیان میں سے ہوگا، یعنی امت مسلمہ میں سے ہوگا۔ کیف انتم، کیا کیفیت ہوگی تمہاری، یعنی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعجاب اور حیرت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہاری حیرت کا عالم کیا ہوگا، تمہارے استعجاب کا عالم کیا ہوگا، اور اس میں اور تمہارے ایمان کا عالم کیا ہوگا، تمہاری استقامت کا عالم کیا ہوگا، تمہارے ثبات قدم کا عالم کیا ہوگا۔ بہت سی چیزیں آپ اس ایک کیف انتم کے ضمن میں غور کر سکتے ہیں۔ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تمہارے درمیان میں سے ہوگا۔ ظاہر ہے یہ امام جو عیسیٰ کی موجودگی میں، عیسیٰ نبی ہیں علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا اگر حضرت عیسیٰ کی نبوت میں شک کرے، ان کی رسالت میں شک کرے، ان کے اولو العزم پیغمبر ہونے میں شک کرے، ان کے مقام و مرتبے میں شک کرے کسی بھی اعتبار سے۔ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، لیکن امام کون ہوگا اس وقت؟ اور پھر تفصیل ہے، خود علماء اہل سنت نے اور شارحین صحیح بخاری کی جن لوگوں نے شرحیں لکھی ہیں، کمنٹریز لکھی ہیں، اور خاص اس حدیث پہ کمنٹریز لکھی ہیں، انہوں نے تفصیلات لکھی ہیں اور اس روایت کے شواہد اور بہت کچھ جمع کر کے لکھا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کرۂ ارض، یہ زمین، معاشرہ انسانی اللہ خالی نہیں چھوڑتا، کوئی نہ کوئی قائم بامر اللہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یعنی یہ زمین بغیر کسی واسطہ فیض الہی کے برقرار نہیں رہ سکتی، معاشرہ انسانی بغیر کسی واسطہ فیض الہی کے، بغیر کسی امام، بغیر کسی حجت خدا اور بغیر کسی قائم کے قائم نہیں رہ سکتی۔ تو لفظوں کو بت نہ بنائیں۔ یہ شب ہمارے روایات کے مطابق آپ کی شب ولادت ہے، اس لیے اس شب توسل کریں، تمام انبیاء اور تمام اولیاء اللہ پر درود بھیجیں، خصوصیت سے محمد اور آل محمد پر خصوصیت سے درود بھیجیں، جتنا زیادہ سے زیادہ صلوات۔ میں آسان اعمال بتا رہا ہوں اس عمومی بیان میں، اس عمومی خطاب میں، جو ہر شخص کے لیے ممکن ہو۔ خصوصی دعائیں ہیں، خصوصی اعمال ہیں،
ہر شخص نہیں بجا لا سکتا، تو اس وقت اس کا بیان کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے اہل ہیں وہ خود کتابوں سے مفاتیح الجنان میں، مفتاح الجنات میں، زاد المعاد میں اور مختلف کتابوں میں، کتاب الاقبال میں، کتاب مصباح میں، وہ اعمال، وہ خصوصی توسلات موجود ہیں۔ ہر شخص اپنے حسب حال توسل کرے، اعمال بجا لائے، لیکن دو چیزیں بہت عام ہیں۔ دل میں ایمان اور یقین ہو، زبان پر استغفار و درود ہو۔ دل میں ایمان اور یقین ہو، زبان پر استغفار اور درود ہو۔ کثرت سے صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا اس طرح پڑھیں اللہم صل علی محمد و آل محمد عدد ما احاط بہ علمک، یا اس طرح سے پڑھیں اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ پورا صلوات ابراہیمی، درود ابراہیمی، اسے جو شخص جس طرح پڑھ سکے پڑھے۔ ساتھ میں استغفار، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ پھر ٹھہر کر، چونکہ صبح و شام لوگوں کے دل و دماغ پر یہ موجودہ حالات ہیں، تو میں 2-3 نکات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، بہت توجہ سے سماعت فرمائیں، کوشش کریں کہ اس پہ عمل ہو۔ ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کروں، ایک نوجوان آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اس نوجوان نے خواہش کی، کوئی جہاد سامنے تھا، کہا یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دعائیں دی، کہا شرکت کرو، فضائل بیان کیے، ثواب بیان کیا جہاد کا۔ وہ سر جھکا کر، نظریں جھکا کر کھڑا رہا، سنتا رہا۔ پھر اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے والدین ہیں بوڑھے، ضعیف، سن رسیدہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جہاد پہ نہ جاؤں، گھر میں رہوں، میری موجودگی سے وہ مانوس رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم ہرگز جہاد کے لیے نہ جاؤ، تمہارا ایک دن اور ایک رات اپنے ماں باپ کے لیے سبب انس بننا 1 سال کے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اب اگر اس وقت آپ معاشی بحران کی وجہ سے، دوڑ دھوپ کی وجہ سے ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے، تو اب اگر گھر میں یا قریب میں ماں باپ ہیں، آپ ماں باپ کا حق ادا کریں، بیوی بچوں کا حق ادا کریں۔ بعض گناہ ایسے ہیں، انسان کی بعض خطائیں ایسی ہیں جن کا کفارہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کی خدمت کرے۔ بعض گناہ ایسے ہیں، بعض خطائیں ایسی ہیں جن کا کفارہ یہ ہے کہ انسان اپنے باپ کی خدمت کرے۔ بعض گناہ اور خطائیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ صرف اس شرط پر بخشے گا کہ انسان نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح پیش آیا ہے، ان کی خدمت کس طرح کی ہے۔ یہ موقع ہے جب آپ کو دنیا کی دوڑ بھاگ تھم گئی ہے، رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے۔ دنیا کس لیے ٹھہری ہوئی ہے؟ اگر یہ عذاب الہی بھی ہے تو میں عرض کر چکا، اللہ مصیبتوں کی کوکھ سے مسرتوں کو جنم دیتا ہے، اللہ محنت و مشقت کی کوکھ سے سعادت مندیوں کو، سعادتوں کو جنم دیتا ہے، راحتوں کو جنم دیتا ہے۔ آپ اس وقت دنیا ٹھہری ہوئی ہے، آپ دوڑیے، یعنی اپنی روح سے، اپنی فکر سے، اپنے عمل سے خدا کے حقوق ادا کریں، ماں باپ کے حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، مخلص احباب کے حقوق ادا کریں، اپنی ذات کی تعمیر کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، صلوات پڑھیں اور توسل کریں، دامن محمد و آل محمد کو تھام لیں۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص سرکار رسالت مآب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا دامن تھامے اور اسے نجات نہ ملے۔ یہ شب نجات بنا لیجئے، اس شب کو شب براءت بنا لیجئے، اس شب کو شب نجات بنا لیجئے، یقین کے ساتھ
اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ منجی عالم حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے عہد وفا قائم کیجیے. جہاں بھی ہیں ان سے کی بیعت کیجیے، دل سے بیعت کیجیے. جو دعائیں ہیں مفاتیح الجنان میں ہیں اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں وہ پڑھیے. جو کچھ نہیں کر سکتا اس نیت سے درود پڑھے اور خدا سے دعا کرے کہ پروردگار مجھے نجات عطا فرما. انبیاء، تجھے تیرے انبیاء کا واسطہ، تجھے تیرے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اور ان کے اہل بیت کا واسطہ اور منجی بشریت وعدہ حق الہی حضرت مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ.